شیرینی قرآن کا مزہ اور ہی کچھ ہے۔ قرآن کی شیرینی ہے شیرینی حقیقی، شیرینی قرآن کا مزہ اور ہی کچھ ہے۔ قرآن ہے ایک رخت سفر راہ وفا کا، سب راہوں میں ایک راہ وفا اور ہی کچھ ہے۔ قرآن جہاں بھر کی کتابوں سے جدا ہے، قرآن جہاں بھر کی کتابوں سے جدا ہے، رتبے میں یہ ایک نور خدا اور ہی کچھ ہے۔ قرآن ہے ایک رخت سفر راہ وفا کا، سب راہوں میں ایک راہ وفا اور ہی کچھ ہے۔ قرآن جہاں بھر کی کتابوں سے جدا ہے، رتبے میں یہ ایک نور خدا اور ہی کچھ ہے۔ کسی نے کہا ہے قرآن کی تلاوت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، قرآن کی تلاوت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، کیفیت تسلیم و رضا اور ہی کچھ ہے۔ دنیا میں بظاہر ہیں دیے کتنے ہی روشن، دنیا میں بظاہر ہیں دیے کتنے ہی روشن، پر رشد و ہدایت کا دیا اور ہی کچھ ہے۔ اب آئیے اس کے بعد ہم آپ کو اس دیار میں لے جانا چاہتے ہیں جہاں باد نصیب صلو علیہ وآلہ وسلم کا ترانہ گنگناتی ہے، جہاں سویرا نور من نور اللہ کا ورد کرتا ہوا طلوع ہوتا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ شاروں کے شور میں ورفعنا لک ذکرک کے نغمے گونجتے ہیں، جہاں لرزتے پہاڑ ایک ٹھوکر سے چکناچور دکھائی دیتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکان تک ہے، رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکان تک ہے، مگر معراج سرور تو مکان سے لامکان تک ہے۔ رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکان تک ہے، مگر معراج سرور تو مکان سے لامکان تک ہے۔ بلندی ان کی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کہیں گے کہ نعت گوئی کا سلسلہ جب شروع ہوا تو حضرت حسان بن ثابت نے آخر میں یہ کہا کہ ما ان مدحت محمدن بمقالتی، ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ جب یہ سلسلہ شیخ سعدی تک پہنچا تو انہوں نے یوں کہا کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس۔ جب یہ سلسلہ مولانا محمود الحسن دیوبندی تک پہنچا تو انہوں نے جنت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ آئیے رسالت معاب میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے سب کے امام قاری شمس الرحمن صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ عزیزم قاری شمس الرحمن صاحب مائی اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، بزرگان دین، حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ شب و روز ان کے تصور میں رہنا، کیا کہنا ہے؟ شب و روز ان کے تصور میں رہنا، عقیدت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا مچل کر بولے سبحان اللہ۔ اتنا اچھا شعر ہے، آپ نے ایسی ضائع کر دیا۔ جی چلیے۔ تصور میں
ستم ان کا سہنا یہ محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہتے ہیں، بہت خوب۔ ہر ستم ان کا سہنا یہ محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور وہ پتھر کے ٹکڑوں سے کلمہ پڑھانا، درختوں کا خود پا چل کر کے آنا، چل کر کے آنا، اشارے سے سورج کو واپس بلانا، اشارے سے سورج کو واپس بلانا، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ایک مرتبہ سنیے بھائی صاحب، رک جائیے، ابھی بیداری نہیں، اتنا اچھا شعر پڑھا گیا، ساتھ نہیں دیا، آواز میں آواز ملائے، نعرہ تکبیر۔ جب تک پسینہ نہ آ جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا۔ مسجد اقصیٰ کے لیے ایک بار نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، اب پتہ چلا ہم کتارہ کی سرزمین پر ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے لیے ہر ستم ان کا سہنا یہ محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ پھر اور کیا سبحان اللہ، بہت اچھا۔ ایک نظم کے چند اشعار پھر اس کے بعد میں اپنی جگہ انشاءاللہ جی ارشاد۔ مصطفیٰ کے دیوانے، کیا کہتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے، گھر سے جب نکلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے، گھر سے جب نکلتے ہیں دشمن محمد کے، دشمن محمد کے دل پہ تیر چلتے ہیں، دشمن محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کے دیوانے، اور حادثات راہوں کے ہاتھ ملتے ہیں اسعد، حادثات راہوں کے، حادثات راہوں کے ہاتھ ملتے ہیں اسعد، ماں کی جب دعا لے کر، ماں کی جب دعا لے کر گھر سے ہم نکلتے ہیں، ماں کی جب دعا لے کر گھر سے ہم نکلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے۔ قاری صاحب کھاتا کھل گیا ہے، اب انشاءاللہ بیداری آئے گی اور بھی، جی انشاءاللہ۔ مصطفیٰ کے شیدائی، مصطفیٰ کے شیدائی کم کبھی نہیں پڑھتے، مصطفیٰ کے شیدائی، مصطفیٰ کے شیدائی کم کبھی نہیں ہوں گے، ایک چراغ
چراغ بجھتا ہے، 100 چراغ جلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، دشمن محمد کے دل پہ تیر چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے حادثہ راہوں کے ہاتھ ملتے ہیں اسعد، ماں کی جب دعا لے کر، ماں کی جب دعا لے کر گھر سے ہم نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، دشمن محمد کے دل پہ تیر چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ ماں کے اوپر شعر پڑھا، مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا، بیچ میں کہہ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی جی منور رانا نے کہا تھا کہ جب بھی کشتی کوئی سیلاب میں آ جاتی ہے، جب بھی کشتی کوئی سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ حضرات عبید بھائی، آپ سب کی محبتیں ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ حضرات۔ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، آپ سب کا پروگرام ہے، ہم سب کا پروگرام ہے۔ میں اپنے تمام نوجوان ساتھیوں سے اور گاؤں والوں سے بڑی مؤدبانہ التماس کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ ابھی تک گھروں سے نہیں نکلے ہیں، برائے مہربانی آپ کے گاؤں کا پروگرام ہے، اتنی دور دراز سے علماء کرام آپ کی بستی میں تشریف لے کر آئے ہیں، تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ مدرسے تک جلد سے گاہ تک آئیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، تبھی ہمارا پروگرام کامیاب بنے گا، ورنہ اس پروگرام کا کوئی بھی رزلٹ اور کوئی بھی مقصد نہیں ہوگا، یہ بے کام اور بے نتیجہ ہوگا۔ اس لیے سبھی حضرات سے بڑی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ جو ابھی تک گھروں سے نہیں نکلے ہیں، وہ گھروں سے نکل کر برائے مہربانی جلسہ گاہ تک پہنچیں۔ السلام علیکم۔ ابھی قاری صاحب نے کہا